کمائی کرنا فرض ہے، فرض ہے۔ موجودہ وقت میں انسان لالچی بن چکا ہے۔ جہاں پر بھی آپ کی نگاہیں جاتی ہے، جب بھی آپ انسانوں کے اندر جھانک کر دیکھتے ہیں تو انسان کیا نظر آتا ہے؟ الانسان حریص فیما منع نظر آتا ہے، یعنی انسان لالچی ہو چکا ہے۔ موجودہ وقت میں انسان کو آپ دیکھتے ہیں مال و دولت کمانے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرنے لگتا ہے، اپنی ضمیر کو کھو دیتا ہے، حرام و حلال کی پہچان کو بھول جاتا ہے، سچائی کو پسے پشت ڈال دیتا ہے، دوسروں پر ظلم کرتا ہے۔ ظلم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الظلم ظلمات یوم القیامہ، کہ ظلم قیامت کے دن اندھیرے کی صورت میں ہوگا۔ سامعین باتمکین، یہ دنیا گواہ ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ کس طریقے سے غزہ پٹی کے مسلمانوں پر امیر امریکہ نے ظلم کیا ہے، جس نے بھی ظلم کیا ہے، جس جگہ پہ بھی ظلم ہوتا ہے وہاں پر امریکہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ امریکہ اپنے آپ کو سپر پاور کہتا ہے، یہودی اپنے آپ کو سب سے بڑا طاقتور کہتا ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے جب اللہ رب کسی کو اس کی اوقات دکھاتا ہے تو پھر وہ انسان، وہ جماعت، وہ ذات ہیچ ہو جاتا ہے، اس کی حیثیت جوتے کے برابر ہو جاتی ہے۔ آپ نظر اٹھا کر دیکھ لیجئے امریکہ میں کس طریقے سے آگ لگی ہے، ایسی آگ کہ 20,000 ایکڑ زمین کو تباہ و برباد کر دیا، تباہ و برباد کر دیا۔ یہ اللہ کی طاقت ہے۔ غزہ پٹی کے مسلمانوں کو جب امریکہ ستا رہی تھی، اس کے پیروکار ستا رہے تھے، 6 مہینے میں 60,000 معصوم بچوں سمیت کو اس نے قتل کروایا، اس پر بمبارود برسا کر اس کو موت کے حوالے کر دیا۔ کتنے 60,000۔ 6 مہینے لگے، 1.5 سال لگے۔ سامعین باتمکین، امریکہ کو جب اللہ رب العزت نے برباد کیا تو 1.5 دن کے اندر امریکہ کام کیا۔ اللہ رب العزت کی وہ طاقت ہے۔ اس لیے آپ سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے گوشے میں آپ بہار سے باہر نکل کر دیکھیے، بہت سارے عہدے پر فائز حضرات ایسے ہیں جو دوسروں پر ظلم کرتے ہیں۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اس ہندوستان کے اندر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی ایک ساتھ امن و شانتی کے ساتھ، بھائی چارے کے ساتھ رہنا ہے۔ ان کے اندر، ان کے فضاؤں میں ہم آپس میں لڑائی اور مندر مسجد کر کے اس ہندوستان کو تباہ و برباد کر دیں گے۔ حاضرین جلسہ سنیں، یہ جو جاہل بیٹھا ہوا ہے ہندوستان کے جس گوشے میں بھی بیٹھا ہوا ہے، یہ الگ بات ہے کہ یہ عہدے پر فائز ہے، لیکن وہ فائز ہونے کے لائق نہیں ہے، وہ جاہل ہے، وہ ہندوستان کی تاریخ کو نہیں جانتے۔ ہندوستان کی تاریخ یہ ہے کہ جب ہندوستان کو آزاد کیا جا رہا تھا اس وقت ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی سب ایک ساتھ، ایک یکجا ہو کر، ایک زمین پر اکٹھا ہو کر اس ہندوستان کے اندر سے انگریزوں کو بھگانے کا کام کیا تھا۔ حاضرین جلسہ سنو، یہ لوگ نفرت کی ہوائیں پھیلاتے ہیں۔ میں آپ سے کہتا ہوں سنو میری بات، یہ ہندوستان کی تاریخ سنو۔ پھانسی کا پھندا ایک تھا، پھانسی کا پھندا بولے بھائی، زور سے بول دیجئے، پھانسی کا پھندا۔ موہن پور والوں زندہ ہے نا آپ لوگ؟ میں موہن پور کا دماد ہوں، میرے سسر اور میرے سالے سالیاں بیٹھی ہوئی ہے۔ سنو 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 سنو، پھانسی کا پھندا کتنا تھا؟ ایک تھا۔ گردنیں کتنی تھی؟ 2 تھی۔ پھانسی کا پھندا ایک تھا، گردنیں کتنی تھی؟ کس کی تھی؟ اس میں سے ایک مسلمان تھا جس کا نام کیا تھا؟ مولوی عامر تھا۔ ایک ہندو تھے، اس کا نام کیا تھا؟ رام شرن داس تھا۔ ایک مسلمان ایک ہندو کی دوستی تھی۔ یہ لوگ انگریزوں کے خلاف کھڑے ہو گئے، انگریزوں کی آنکھوں میں ہاتھ ڈالا، انگریزوں کو کہا کہ تم اس پاک زمین کو نابود نہیں کر سکتے، تم کو اس زمین سے کاٹ پھینکوں گا، انگریزوں کو انگریز کی طرف بھگا دوں گا۔ لیکن اس ہندوستان کی پاکی زمین میں جہاں پر علماء کا خون ہے، جہاں پر قرآن کی تعلیم ہوتی ہے، جہاں پر لوگ محبت سے رہتے ہیں،
تم یہاں پر اپنی حکومت قائم نہیں کر سکتے. اور وہ دونوں ہندو مسلم دوست پھانسی پر چڑھ کر اپنی جان دے کر آج ہندوستان کو آزاد کیا. ہندوستان زندہ باد. انہی چند باتوں پہ میں اپنی تقریر کی تکمیل کرتا ہوں. وما علینا الا البلاغ.